صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ کربلا کے بعد دو ہی مسلک معرض وجود میں آئے، ایک حسینی ہے اور ایک یزیدی ہے۔ تو فرمایا کہ میرا تعلق حسینی مسلک کے ساتھ ہے۔ آج کے زمانہ میں جو یزیدی لشکر والے ہیں وہ سانحہ کربلا پر مختلف طرح کے سوالات کر کے لوگوں کے ذہنوں کو تذبذب کا شکار کرتے ہیں اور متزلزل کرتے ہیں۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ کیا جاتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صحابہ کرام میں سے کوئی کیوں نہیں گیا؟ سانحہ کربلا میں اور میدان کربلا میں شہادت پانے والے 72 جو تن ہیں، ان 72 لوگوں میں صحابہ کرام کیوں نظر نہیں آتے؟ اس سوال کا دو طرح سے جواب دیا جا سکتا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے پھر کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے تو وہاں پر اناؤنسمنٹ ہی نہیں کی، وہاں پر آپ نے اعلان ہی نہیں کیا اور صحابہ کرام کو یا دیگر رفقا کو جمع ہی نہیں کیا۔ جب آپ نے سرے سے دعوت ہی نہیں دی اور لوگوں کو جمع ہی نہیں کیا تو پھر صحابہ کرام کا آپ کے ساتھ نہ چلنا، یہ سوال سرے سے ہی خارج از امکان ہے۔ آپ تو تنے تنہا اپنے خانوادہ کو لے کر مکہ سے مدینہ اور پھر وہاں سے کربلا کی طرف قدم با قدم روانہ ہوتے رہے۔ اگر آپ نے صدا دی ہوتی، اگر آپ نے اعلان کیا ہوتا، اناؤنسمنٹ کی ہوتی، پھر پورے وثوق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پھر قافلہ حسینی صرف اور صرف 72 تن اور 72 نفوس پر نہ ہوتا بلکہ وہ 72,000 سے بھی زیادہ بڑھ جاتا۔ اور ناظرین محتشم، اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ جب کسی کو تنگ نظری کی اینک لگ جاتی ہے تو اس کو تنگ نظری کی اینک سے وہ ایسا نابینا ہو جاتا ہے تو حقائق کبھی نظر نہیں آتے۔ معتبر کتب کے اندر یہ موجود ہے، خصوصیت اعلام النبلاء میں، الاستیعاب میں، البدایہ والنہایہ میں، حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ جو 72 نفوس کا وہ قافلہ تھا اور ان 72 لوگوں میں کم از کم 8 صحابہ اکرام کے نام آتے ہیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقا، آپ کی مصابحت میں اور آپ کی رفاقت میں چلے تھے۔ اور ان 8 معتبر ترین صحابہ اکرام میں سے 2 نام بالخصوص سر فہرست ہیں۔ ایک نام صحابی رسول حضرت مسلم بن اوسجہ جو قبیلہ بنو اسد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ جو دوسرا جلیل القدر صحابی کا نام آتا ہے وہ حضرت ظاہر بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ جلیل القدر 2 صحابہ اکرام ہیں اور ان دونوں کے علاوہ مزید 6 صحابہ اکرام علیہ رضوان اور بھی تھے جنہوں نے میدان کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جام شہادت نوش کیا۔ ناظرین گرامی، الاستیعاب اور سیر اعلام النبلاء، ان میں حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے آذربائیجان کی جنگ میں شمشیر زنی کے جوہر دکھائے اور بے شمار کفار کو واصل جہنم کیا کہ جب آپ میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے اس وقت یزیدی لشکر میں سے یہ آواز آئی، تم نے اس شخص کو قتل کر دیا کہ جس نے آذربائیجان کی جنگ میں کفار کی قبر توڑی۔ اسی طرح حضرت ظاہر بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے حدیبیہ اور خندق میں بنفس نفیس شرکت کی تھی۔ اور ان دونوں صحابہ اکرام کے ساتھ مزید جو 6 صحابہ اکرام اور ہیں، ان کل 8 صحابہ اکرام کے بارے میں یہ آتا ہے جب شب عاشوراء کو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ چراغ بجھا دیتے ہیں، اندھیرا کر دیتے ہیں، جس نے واپس جانا ہے وہ واپس چلا جائے۔ عقیدت اور پوری محبت کے ساتھ انہوں نے جواب دیا، امام علی مقام جب ہم آپ کے ساتھ آ ہی گئے ہیں تو چاہے ہم قتل کر دیے جائیں، چاہے ہم گاڑ دیے جائیں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر ہم آپ کی مطابعت اور آپ کی مصابحت اور آپ کی رفاقت میں چلے ہیں پوری دم تک آپ کے ساتھ چلیں گے۔ گویا دیگر صحابہ اکرام کی طرف سے یہ 8 صحابہ اکرام ان کی نمائندگی کرتے ہوئے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا میں تھے اور ان کے ساتھ جام شہادت بھی نوش فرمائے۔ بلکہ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو جو مد مقابل لشکر تھا، لشکر میں ایک بھی صحابی کا نام نہیں ملتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ مکہ سے روانہ ہوتے ہیں تو نہ تو آپ نے اعلان کیا، نہ لوگوں کو جمع کیا، نہ لوگوں کی حمایت مانگی، آپ تو تنے تنہا اپنے خانوادے کو لے کر اور 72 نفوس کو لے کر نکلے تھے۔ باوجود اس کے 8 جلیل القدر صحابہ کرام آپ کے رفقا اور آپ کی مصابت میں تھے اور آپ کے ساتھ شہید بھی ہوئے اور انہیں سب صحابہ کرام کی طرف سے نمائندگی کی ہے۔ گویا کہ صحابہ کرام کی ترجمانی شعر میں کی جاتی ہے، صحابہ نے کہا کہ حق پر ہے نواسہ رسول، صحابہ نے کہا حق پر ہے نواسہ رسول، کیا خوب امام ہے راہ صبر و اصول، کیا خوب امام ہے راہ صبر و اصول۔